چند دن وہاں قیام کرنے کے بعد میر جملہ اور عنایت خان نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا اور آگے بڑھتے ہوئے جس علاقے میں وہ داخل ہوئے وہ کوچ بہار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہاں کوشاں نسل کے اوہوم حکمران کی حکومت تھی۔ اوہوم کے جو لشکری وہاں ادھر ادھر پھیلے اور بکھرے ہوئے تھے اور ان علاقوں کی حفاظت پر مامور تھے، انہیں جب اورنگزیب عالمگیر کے لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تب وہ علاقہ خالی کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اس طرح کوچ بہار پر میر جملہ نے قبضہ کرتے ہوئے اسے مغل سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ کوچ بہار پر قبضہ کرنے کے بعد میر جملہ نے 14 جنوری 1662 کو آسام کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس سفر کے دوران میر جملہ اور اس کے لشکریوں کو انتہا درجے کی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ آسام کی طرف جانے والے تمام راستے گھنے جنگلوں کے علاوہ تیز رفتار ندی نالوں سے اٹے پڑے تھے۔ میر جملہ کا ارادہ تھا کہ کوشاں نسل کے ان لوگوں کے مرکزی شہر گڑگاؤں کا رخ کرے گا جو دریائے برہم پتر کے قریب تھا، لیکن گڑگاؤں سے کافی فاصلہ پر کوشان نسل کے یہ لوگ ان گنت جنگجو اور ہاتھیوں کے ساتھ میر جملہ کے لشکر کی راہ روکے کھڑے تھے۔ وہ کوہستانی سلسلوں کے دامن میں ایک وسیع میدان تھا جہاں کوشان نسل کے ان لوگوں نے اپنی عسکری طاقت کو جمع کیا اور میر جملہ کے لشکر سے ٹکرانے کا عزم کیا۔ جو ہی میر جملہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے آیا، انہوں نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کوشان قوم کا وہ لشکر حرکت میں آیا اور میر جملہ کے لشکر پر وہ بے سمتی و بے خوابی و بدحواسی طاری کرتے آگ کے رقصاں شعلوں، زمین کے سینے کو خون آلود کر دینے والی تباہی و بربادی کے سیلاب اور ہر چیز میں رقصاں ہو جانے والی تشنگی کی بے روک یلغار کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میر جملہ نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی۔ اپنے سالاروں اور اپنے لشکریوں کے ساتھ اس نے جوابی کارروائی کی، اور وہ بھی بستی بستی، پربت پربت، لمحوں کی دھوپ، اندیشوں کی حدت، نوحوں کا کوہرام کھڑا کرتی تابکاری شعاؤں کے ہیجان اور فطرت کا عذاب بن کر نمودار ہوتی وقت کی ہولناک گردشوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ میدان جنگ میں قضا کی لہروں نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ موت قہرمانیت کے بحر ذخار کی طرح چاروں طرف پھیلنے لگی تھی۔ کٹتے بازو، ادھڑتے بدن ادھر ادھر بکھرنے لگے تھے۔ دونوں طرف کے لشکری ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہوئے صداؤں کو بے صدا، بصارتوں کو بے بصر اور تمناؤں کی زمین کو بنجر کرنے لگے تھے۔ ہر کوئی اپنے لشکر سے اس طرح بچھڑنے لگا تھا کہ جیسے الفاظ و معنی کی قربتوں کو شدید نفرتوں نے ہجر لمحوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہو۔ اس طرح میر جملہ نے اپنی فراست اور اپنی جنگی ممارست کی بنا پر کوشام قوم کے اس لشکر کو بدترین شکست دی، اور شکست اٹھا کر وہ دریائے برہم پتر کی طرف بھاگ نکلے تھے۔ دشمن کو بدترین شکست دینے کے بعد میر جملہ نے پیش قدمی شروع کی، ساتھ ہی اس نے اپنے لیے کشتیاں حاصل کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ سارے علاقے ندی نالوں اور طغیانی پر آئے ہوئے دریاؤں سے اٹے پڑے تھے، لہٰذا ان ندی نالوں اور دریاؤں کو کشتیوں کے بغیر عبور کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اس بنا پر میر جملہ نے اپنے لیے لگ بھگ 323 کشتیوں کا انتظام کر لیا تھا۔ اب میر جملہ نے ایک طرح سے سواروں اور پیادوں کے علاوہ اپنی بحری قوت بھی تیار کر لی تھی۔ اس کے بعد میر جملہ نے آہستہ آہستہ کوشان قوم کے علاقوں میں داخل ہوتے ہوئے ان کے قلعوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک قلعے سے دوسرے قلعے میں بڑی احتیاط کے ساتھ جست و خیز کرتے میر جملہ نے ان کے 8 قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ کوشان قوم کے مرکزی شہر گڑگاؤں کی طرف بڑھے۔ گڑگاؤں سے باہر ایک بار پھر 17 مارچ 1662 کو کوشان قوم کے لشکریوں کے ساتھ میر جملہ کا ہولناک تصادم ہوا۔ اس تصادم میں بھی میر جملہ نے کوشان قوم کے لشکریوں کو بدترین شکست دی اور آگے بڑھ کر اس نے اس قوم کے مرکزی شہر گڑگاؤں پر قبضہ کر لیا۔ میر جملہ کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے کے بعد آسام کا راجا اور اس کے لشکری شمال کے پہاڑی علاقوں میں روپوش ہو گئے تھے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میر جملہ نے فیصلہ کیا کہ آئندہ موسم برسات تک وہ حالات کا جائزہ لے گا، اس کے بعد وہ کوئی کارروائی کرے گا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ کوشان قوم کے مرکزی شہر گڑگاؤں میں چھوڑا
اس کی کمانداری عنایت خان کے حوالے کی۔ جو توپ خانہ لشکر میں تھا اسے بھی گڑگاؤں میں رکھا گیا اور لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ میر جملہ پیش قدمی کرتا ہوا متھرا پور کی طرف بڑھا۔ متھرا پور کے گرد و نواح میں میر جملہ نے اپنے لشکر کے لیے بہت سی چوکیاں قائم کرنا شروع کر دیں تاکہ آمد و رفت کے ذرائع پر ان چوکیوں کی مدد سے نظر رکھی جا سکے۔ ان دنوں چونکہ برسات کا موسم ابھی شروع نہیں ہوا تھا، دریاؤں، ندی اور نالوں کا پانی اترا ہوا تھا، لہٰذا چوکیاں قائم کرنے میں میر جملہ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا۔ تاہم دریاؤں، ندی اور نالوں کا پانی اترنے کی وجہ سے میر جملہ 323 کشتیوں پر مشتمل اپنے بحری بیڑے کو متھرا پور کی طرف نہیں لے جا سکا، بلکہ ان 323 کشتیوں کو اس نے متھرا پور سے 18 میل دور لنگر انداز کر دیا تھا۔ اس طرح میر جملہ کوشان قوم کی طرف سے رد عمل کا انتظار کرنے لگا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ آسام کا راجہ اور اس کے لشکری بے شک شکست اٹھانے کے بعد شمال کے کوہستانی سلسلوں کے اندر غائب ہو چکے ہیں، لیکن موقع ملتے ہی وہ نمودار ہوں گے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ اسی بنا پر میر جملہ نے جگہ جگہ پر چوکیاں قائم کر دی تھیں تاکہ ایک چوکی سے دوسری اور دوسری سے تیسری تک دشمن کی نقل و حرکت کی اطلاع پہنچ سکے۔ یوں میر جملہ آسام کے راجہ کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ جن دنوں اورنگزیب عالمگیر نے میر جملہ کو آسام و بنگال کے حالات اپنے حق میں کرنے کے لیے روانہ کیا تھا، انہی دنوں اورنگزیب کے لیے دکن میں دشواریاں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان دشواریوں کی ابتدا کرنے والا مرہٹوں کا سردار شیواجی تھا۔ جہاں تک شیواجی کا تعلق ہے تو وہ شخص 10 اپریل 1627 کو شونیر کے ایک پہاڑی قلعے میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ شاہوجی نے شیواجی کی ماں جیجا بائی کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری شادی رچا لی تھی۔ چنانچہ قدرتی طور پر جیجا بائی کی تمام تر توجہ اپنے لڑکے شیواجی کی تعلیم و تربیت پر مرکوز ہو گئی تھی۔ جیجا بائی کٹر ہندو اور متعصب خاتون تھی۔ اس نے بچپن ہی سے شیواجی کے کانوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب کا زہر گھولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شیواجی کو کہانیاں اور داستانوں کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ابھارتی رہی۔ اس طرح وہ اپنے بیٹے کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اکساتی بھی رہی۔ شیواجی کے لیے جیجا بائی نے جس استاد کا چناؤ کیا وہ بھی جیجا بائی ہی کی طرح مسلمانوں کا بدترین دشمن خیال کیا جاتا تھا، اور اس نے جیجا بائی کی نفرت بھرے خطوط پر ہی شیواجی کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں شیواجی کو بچپن ہی سے عسکری تربیت بھی دی گئی۔ شیواجی جو ہی جوان ہوا اس نے ہندو سادھوؤں سے ہندو مت کے غلبے کے لیے مشورے کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس کا روحانی پیشوا ایک شخص سوامی رام داس تھا، جس نے شیواجی کو جو سب سے پہلا سبق دیا وہ کچھ یوں تھا: گائے اور برہمن کا تحفظ اس کے دھرم کا اولین ستون ہے، لہٰذا ہندوؤں سے گائے کے نام پر بڑی قربانی طلب کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شیواجی کے روحانی پیشوا سوامی رام داس اور ہندو سادھوؤں کے زیر نگرانی شیواجی جس ماحول میں پروان چڑھا اس کا تقاضا تھا کہ وہ ایک ہندو حکومت قائم کر کے مسلمانوں کی غلامی سے نجات حاصل کرے، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کی شروع ہی کی مہمات، منصوبہ بندی اور نقل و حرکت سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ صرف مہاراشٹر یا دکن کے علاقوں ہی میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک ہندو حکومت قائم کرنے کا خواہش مند تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں جہاں کہیں بھی راجاؤں کی حکومت تھی، شیواجی نے ان کے ساتھ دوستی گانٹنا شروع کر دی تھی۔ مشہور مورخ ایشوری پرشاد لکھتا ہے، گو شیواجی کا مقصد صرف اپنے علاقوں کو آزاد کروانا تھا۔ بہرحال ہندو مت کا تحفظ اور سیاسی اقتدار لازم و ملزوم تھے اور انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیواجی نے طاقت و قوت حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کی سرزمین کو مسلمانوں سے نجات دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف اپنی مہمات کا آغاز کرنے سے قبل شیواجی نے لوگوں کو بڑی ترغیبات دیں، انہیں طرح طرح کے خواب دکھائے، جس کے نتیجے میں دکن کے کئی علاقوں کے لوگوں نے کھیتی باڑی چھوڑ کر شیواجی کی ملازمت اختیار کر لی تھی۔ شیواجی جو بچپن ہی سے حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اب موقع کی طاق میں تھا۔ سب سے پہلے شیواجی کو 1646 میں بیجاپور کی سلطنت کی طرف سے ایک موقع ملا
وہ اس طرح کہ بیجاپور کا سلطان انہی دنوں شدید علالت میں مبتلا ہو گیا اور اس کے علاقوں میں لاقانونیت نے شیواجی کو وہ موقع فراہم کیا جس کے لیے وہ ایک عرصے سے منتظر تھا۔ شیواجی نے سب سے پہلے اپنے کام کی ابتدا کرتے ہوئے پونا کے جنوب مغرب میں تورنا کے قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد لگ بھگ 5 میل کے فاصلے پر رائے گڑھ نام کے ایک اور قلعے پر حملہ آور ہو کر اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1647 میں مختلف جاگیرداروں کے علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے اپنی طاقت و قوت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے قلعہ چگان، بارہ ندی اور انند پور جیسے مضبوط اور مستحکم قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کام کو پھیلایا اور 3 مزید مضبوط اور مستحکم قلعوں پر قبضہ کرتے ہوئے اس نے اپنے زیر تسلط علاقے میں وسعت پیدا کر دی تھی۔ ان ساری کارروائیوں میں کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد شیواجی کے ولولے اور اس کے حوصلے مزید جوان ہوئے، اس کے ارادوں کو تقویت ملی، لہٰذا وہ پھر بیجاپور کی سلطنت کے علاقوں پر حملہ آور ہوا اور 2 مزید مضبوط اور مستحکم قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ان قلعوں کے نام کلیان اور کوکان تھے۔ دوسری طرف بیجاپور کا سلطان اپنی علالت سے اب صحت یاب ہو چکا تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ شیواجی نے اس کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے تو اس نے شیواجی کی سرکوبی کا فیصلہ کیا۔ بیجاپور کے سلطان نے اپنے ایک سالار مصطفیٰ کو یہ مہم سونپی۔ مصطفیٰ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور مرہٹوں پر حملہ آور ہو کر اس نے شیواجی کے باپ شاوجی کو گرفتار کر کے اس کی جاگیر ضبط کر لی۔ شیواجی بڑا چالاک اور عیار شخص تھا۔ اپنے باپ کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی شیواجی نے مزید عسکری کارروائیاں ترک کر دیں اور اپنے باپ شاوجی کی رہائی کے لیے تدبیریں کرنے لگا۔ شیواجی جانتا تھا کہ مسلمانوں کا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر پہلے ہی اس کے خلاف ہے اور اگر بیجاپور کا سلطان اس کے خلاف حرکت میں آ گیا تو پھر اسے کہیں بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لہٰذا بیجاپور کے سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ذہن میں یہ تدبیر آئی کہ آزاد حیثیت سے کارروائیاں کرنے کی بجائے وہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ اس طرح وہ ہر قوت سے محفوظ ہو جائے گا۔ اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے شیواجی دکن میں مغلوں کے والی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے مل کر اس نے مغلوں کے لشکر میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس خواہش کی خبر جب بیجاپور کے حکمران عادل شاہ کو ہوئی تو اسے بڑی تشویش لاحق ہوئی۔ وہ یہ خیال کرنے لگا کہ کہیں شیواجی واقعی مغلوں کے لشکر میں شامل ہو کر اس کے لیے درد سر بننے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ مرہٹوں کے علاقے بیجاپور کے علاقوں کے ہمسائے میں تھے۔ اس بنا پر عادل شاہ نے شیواجی کے باپ شاوجی کو رہا کر دیا۔ یوں شیواجی اپنی چالاکی اور اپنی عیاری سے کام لیتے ہوئے مغلوں کے لشکر میں شامل ہونے کی دھمکی دے کر اپنے باپ کو عادل شاہ سے رہا کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم شیواجی کے باپ شاوجی کو رہا کرتے وقت عادل شاہ نے شاوجی سے عہد لیا کہ وہ اپنے بیٹے شیواجی کو باغیانہ سرگرمیوں سے روکے گا۔ چنانچہ شیواجی نے اپنے باپ شاوجی کے کہنے پر لگ بھگ 6 سال تک کے لیے مزید عسکری سرگرمیاں ترک کر دیں۔ تاہم اس دوران وہ مسلمانوں کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کی غرض سے اپنے ذرائع اور اپنے لشکر کی طاقت اور قوت کو مستحکم کرتا رہا۔ یہ دور شاہ جہاں کا دور تھا۔ شیواجی جانتا تھا کہ جہاں تک بیجاپور کے حکمران اور اورنگزیب عالمگیر کا تعلق ہے تو ان دونوں قوتوں سے تصادم کیے بغیر آزاد ہندو حکومت کا قیام ناممکن تھا۔ اس دوران حالات نے بھی کچھ شیواجی کا ساتھ دیا اور وہ یوں کہ اچانک بیجاپور کے حکمران عادل شاہ نے وفات پائی تو بیجاپور کے خلاف مہم جوئی کے لیے شیواجی نے ایک نئی چال چلی۔ ان دنوں اورنگزیب عالمگیر اپنے باپ شاہ جہاں کی طرف سے بذات خود دکن کا والی تھا، لہٰذا مغل حکومت کے خلاف تو شیواجی کوئی بڑی کارروائی نہ کر سکا، اس لیے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے مزاج اور اس کی طبیعت سے واقف تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے آگے بڑھ کر مغلوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے یا قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اورنگزیب عالمگیر موت تک اس کا تعاقب کرے گا اور اسے زندہ نہیں رہنے دے گا۔ جہاں بیجاپور کے حکمران عادل شاہ کی وفات نے شیواجی کو اپنی کارروائیاں شروع کرنے کی شہ دی، وہاں حالات مزید شیواجی کے حق میں ہوئے، اس لیے کہ انہی دنوں شاہ جہاں بیمار ہو گیا اور اس کے بیٹوں کے درمیان تخت نشینی کی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ لہٰذا اورنگزیب دکن سے شمال کی طرف کوچ کر گیا تھا۔
اب شیواجی نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے۔ مغلوں کے علاقے کے علاوہ وہ بیجاپور کے علاقوں پر بھی حریصانہ نگاہ ڈالنے لگا تھا۔ مغلوں کے علاقوں میں تو اس وقت انتظام سنبھالنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ بیجاپور کی سلطنت بھی عادل شاہ کی وفات کے بعد ایک کشمکش کی حالت میں تھی۔ تاہم اس موقع پر بیجاپور کے نئے حکمران نے شیواجی کے باپ کو تنبیہ کی کہ وہ اپنے بیٹے شیواجی کو سمجھائے کہ وہ اپنی عسکری سرگرمیوں کو لگام دے، لیکن اس تنبیہ کے جواب میں شیواجی کے باپ شاہوجی نے یہ عذر پیش کیا کہ اس کا بیٹا اس کی گرفت میں نہیں ہے۔ یہ صورتحال بیجاپور کے حکمرانوں کے لیے بھی تشویشناک تھی۔ وہ ہر صورت میں اس کا سد باب کرنا چاہتا تھا۔ بیجاپور والوں کے لیے مزید تشویش کی بات یہ بھی تھی کہ جب تک اورنگزیب دکن میں تھا، شیواجی کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے مزاج سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر عالمگیر کے ہوتے ہوئے اس نے مغلوں یا بیجاپور والوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی جاگیر میں توسیع کرنے کی کوشش کی تو عالمگیر اسے کھنگال کر رکھ دے گا۔ اب عالمگیر کے آگرہ کی طرف سے چلے جانے کے باعث بیجاپور کے حکمرانوں کو مزید تشویش کا سامنا کرنا پڑا تھا، تاہم وہ شیواجی کو کھلا بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس بنا پر بیجاپور کے حکمرانوں نے اپنے ایک سالار نام جس کا افضل خان تھا، اسے ایک لشکر دے کر شیواجی پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ شیواجی کو جب علم ہوا کہ بیجاپور والوں نے اپنے سالار افضل خان کو اس پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا ہے اور وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر اس پر ضرب لگانے کے لیے مرہٹوں کے علاقوں کا رخ کر رہا ہے، تب شیواجی نے ایک چال چلی۔ وہ پیدائشی دھوکے باز اور فریبی تو تھا ہی، اس نے ایک قاصد افضل خان کی طرف روانہ کیا اور اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ افضل خان سے ملنا چاہتا ہے تاکہ متنازع امور کو لڑائی کے بجائے بات چیت کے ذریعے نمٹایا جا سکے۔ افضل خان اس بات اور ملاقات پر راضی ہو گیا، لہٰذا 20 نومبر 1659 کو شیواجی افضل خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور افضل خان سے جب وہ گلے ملا تو دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے خنجر نکال کر اس نے افضل خان کے جسم میں گھونپ دیا تھا۔ اس طرح 20 نومبر 1659 کو شیواجی نے بیجاپور کے سالار افضل خان کا خاتمہ کر دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شیواجی نے افضل خان کا خاتمہ کرنے کے لیے مکاری اور دھوکہ دہی سے کام لیا تھا، لیکن الٹا ہندو مورخ افضل خان کو ایک مکار اور دھوکے باز سالار کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایشوری پرشاد جیسا مورخ جسے عموماً لوگ غیر متعصب اور وسیع النظر مورخ شمار کرتے ہیں، وہ بھی اس قسم کے الزامات کی لعنت میں ملوث نظر آتا ہے۔ شیواجی کی مکاری ظاہر کرنے کی بجائے وہ افضل خان کے خلاف بولتا ہے۔ ایشوری پرشاد لکھتا ہے، شیواجی نے افضل خان کی ایلچی کا خیر مقدم بڑی گرم جوشی سے کیا اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے اصل راز معلوم کر لیا۔ ایلچی نے اسے بتایا کہ افضل خان شیواجی کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، لہٰذا یہ فیصلہ کیا کہ شیواجی اور افضل خان دونوں غیر مسلح ہو کر ملیں گے۔ دونوں میں سے کوئی بھی اپنا کوئی لشکر اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ لہٰذا جب دونوں بغل گیر ہوئے تو تنومند اور ہٹے کٹے افضل خان نے شیواجی کو، جو ایک دبلا پتلا درمیانے قد کا شخص تھا، بری طرح دبانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد تمام دباؤ اس کی گردن پر ڈالا، پھر اپنا خنجر نکال کر اس کا کام تمام کرنا چاہا، لیکن شیواجی نے کسی نہ کسی طرح افضل خان کی گرفت کمزور کر کے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا۔ اس دوران مرہٹے افضل خان کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے، جو افضل خان کی لاش کو پالکی میں ڈال کر لے جا رہے تھے۔ وہ ابھی زندہ ہی تھا کہ مرہٹوں نے اس کا سر قلم کر کے شیواجی کے حضور پیش کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا۔ یہ الفاظ مشہور ہندو مورخ ایشوری پرشاد کے ہیں۔ ایشوری پرشاد کے تحریر کردہ ان واقعات کے ذریعے ہی شیواجی کی فریب کاری اور مکاری واضح ہو جاتی ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ افضل خان نے شیواجی کو گرفت میں لے لیا تھا اور وہ اس کا کام تمام کرنا چاہتا تھا، تو اس صورت میں بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عین موقع پر مرہٹوں نے مسلمانوں پر کیسے حملہ کر دیا، جبکہ فریقین نے غیر مسلح ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا، بلکہ یہ بھی طے پایا تھا کہ ملاقات کے مقام کے قریب کوئی لشکر یا ہتھیار نہیں رکھے جائیں گے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ شیواجی نے اپنی مدد کے لیے اپنے لشکریوں کو کہیں قریب ہی چھپایا ہوا تھا۔ علاوہ ازیں جب افضل خان شدید زخمی ہونے کے بعد زمین پر گر پڑا اور کچھ دیر بعد اس کے آدمی اسے پالکی میں بٹھا کر لے جا رہے تھے،
تو اس کے بعد اس اقدام کا کیا جواز تھا کہ ایک شدید زخمی سالار کا سر قلم کر کے شیوا جی کے حضور پیش کر دیا جائے۔ بہرحال افضل خان کے قتل کے بعد شیوا جی کی سرگرمیاں بڑھ گئیں۔ بیجاپور کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اورنگزیب عالمگیر کے علاقوں میں بھی لوٹ مار کا بازار گرم کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اورنگزیب عالمگیر ایسے باغیوں اور سرکشوں کو برداشت کرنے والا نہیں تھا۔ جو ہی اسے پتہ چلا کہ شیوا جی نے اس کے علاقوں میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، تو اس سے نمٹنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے ایک لشکر اپنے ماموں شائستہ خان کی کمانداری میں دکن کی طرف روانہ کیا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔